بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے جادو حقیقت ہے یا نہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ جادو حقیقت میں کچھ نہیں بلکہ یہ احساس و تخیل اور فریب نظر ہے۔ ان لوگوں میں سے امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر الجساس حنفی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ چنانچہ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے نزدیک جادو برحق ہے اور ہم مانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جادو اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ اگرچہ ابو الاسحاق الصفر العینی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جادو جھوٹ ہے اور خیالات ہی ہیں، جبکہ جادو ہاتھ کی چلاکی سے بھی ہوتا ہے اور کبھی دھاگوں وغیرہ کی مدد سے بھی۔ وزیر ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن حبرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشراف المذاہب الاشراف میں سحر کے باب میں کہا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں، یعنی ان کے بقول جادو صرف آنکھوں پر اثر کرتا ہے، متعلقہ چیز کی حقیقت کو نہیں بدلتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ابو عبداللہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرقہ مفضلہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ جادو کے وجود کے منکر ہیں، بلکہ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو جادو کو برحق تسلیم کرتا ہے وہ کافر ہے۔ لیکن اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جادوگر جادو کے زور سے ہوا میں اڑ سکتا ہے، انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا کر دکھا سکتے ہیں، مگر جادوئی کلمات اور منتر تنتر کے وقت، یعنی جب جادوگر جادو کا عمل کرتا ہے اس وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، یعنی جادو کی وجہ سے وہ عمل تو نہیں ہوا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہوا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت آسمان اور ستاروں کو اثر زار کرنے والا نہیں مانتے، جبکہ فلاسفہ نجومی اور بے دین لوگ تو ستاروں اور آسمان ہی کو مؤثر مانتے ہیں۔ اہل سنت کی ایک دلیل تو یہ آیت وما ہم بالضارین ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور آپ پر اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے تھے۔ اس کی تیسری دلیل جادو کے حوالے سے اس عورت کا واقعہ ہے جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اہل سنت اس کے علاوہ اور بھی 20 ایسے واقعات بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا مسلک یہی ہے کہ جادو حقیقت ہے، محض تخیل نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابو البر یحییٰ بن محمد کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جادو واقعی ایک حقیقت ہے۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جادو دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہی ہے جو انسان کو پیش آتی ہے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا ہونا بعید از قیاس قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ جادو بیماریوں کی اقسام سے ہے جن کا انکار ممکن نہیں۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کر لیا، مگر فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، تو یہ صرف جادو کی بنا پر تھا۔ فتاویٰ کی روشنی میں جادو کی حقیقت۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جادو کی تاثیر ہے اور پھر واقعہ جادو موجود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جمہور عامہ و علماء اس کے قائل ہیں اور کتاب و سنت کی نصوص بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنہ کا مذہب یہی ہے کہ جادو واقعتاً موجود اور ثابت ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جادو ثابت ہے اور فی الواقع اس کا اثر ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جادو حقیقت میں نہیں ہوتا بلکہ محض وہم و گمان کا ہی نام ہے، ان کا دعویٰ غلط ہے۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو ثابت ہے اور اس کی حقیقت موجود ہے۔ اس پر عرب، فارس، ہند اور روم کی کچھ قوموں کا اتفاق ہے، اور یہی قومیں زمین پر بسنے والوں میں افضل اور علم و حکمت کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ سورہ الفلق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں۔ اور جادو کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ثابت ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لہذا جادو کا انکار کرنا سراسر جہالت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں اور یہ واقعتاً اثر انداز ہوتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو فی الواقع موجود ہے، اور بعض جادو تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل اور جسم پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کو بیمار بنا دیتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ جادو کا یہ اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو منکر و شرک ہے، کیونکہ یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیاطین کی پوجا کی جائے اور ان کا تقرب حاصل کیا جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوئی عمل کرنا حرام اور بالا جمع کبیرہ گناہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلاک کرنے والی اشیاء میں شمار کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو سیکھنا حرام، اور اگر یہ شیاطین کی مدد سے کیا جائے تو کفر ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو سیکھنا حرام ہے، اور ہمیں علم نہیں کہ اہل علم میں سے کسی کی بھی رائے اس سے مختلف ہو۔ سعودی مسکل فتاوی کمیٹی کہتی ہے کہ جادو سیکھنا حرام ہے، خواہ جادوئی عملیات کے لیے اسے سیکھا جائے یا محض کسی دوسرے کے جادو سے بچاؤ کے لیے۔ اور جس روایت میں ہے کہ جادو سیکھ لو مگر اس پر عمل نہ کرو کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ موضوع من گھڑت ہے۔ محمد بن عثمان زیبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب الکبائر میں فرماتے ہیں کہ جادو کو تیسرا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، اور مزید فرماتے ہیں کہ جادو اس لیے کبیرہ گناہ ہے کیونکہ جادو کرنے والا لازماً کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی کبیرہ گناہوں کے بیان پر مشتمل اپنے معروف کتاب الزواجر میں جادو کا ذکر کیا ہے۔ شیخ عبداللہ بن جا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو حرام ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ ان مفصل دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی کچھ حضرات نے اس کا انکار کیا ہے۔ جادو کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جادو کا وجود عقل کے خلاف ہے، یعنی عقل یہ بات نہیں مانتی کہ ایک آدمی جادو کے ذریعے کسی کو مریض بنا سکتا ہے، ہم بستر میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، کاروبار تباہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جادو کے وجود کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ ایسا تسلیم کرنے کو ہی شرک تصور کرتے ہیں، یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر نفع نقصان کا مالک کسی انسان، جادوگر وغیرہ کو تصور کر لیا جائے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے نفع نقصان کا عقیدہ رکھا گیا ہے، حالانکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اولاً یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر جادو کا انکار محض اس لیے کیا جائے کہ اسے عقل نہیں مانتی تو عقل تو یہ بھی تسلیم نہیں کرتی کہ میزان میں اعمال کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عقل یہ بھی نہیں مانتی کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پورے صراط پر سے لوگ گزر سکتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں احوال قیامت کے حوالے سے صحیح دلائل سے ثابت ہیں اور سب ان کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے امور غیبیہ ہیں جن پر تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ عقل انہیں تسلیم نہیں کرتی، حتیٰ کہ دین کی بنیاد ہی امور غیبیہ پر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان وغیرہ۔ نیز قرآن مجید کی ابتدا میں جن متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے قرآن مجید کو ہدایت قرار دیا گیا ہے، ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اور اگر بالفرض دین و شریعت کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیا جائے تو یاد رہے کہ عقول تو مختلف ہیں، یعنی ایک کی عقل کے مطابق کوئی بات معقول ہے جبکہ دوسرے کی عقل کے مطابق وہی بات نامعقول ہے۔ ایک آدمی کی عقل ایک بات کو تسلیم کرتی ہے جبکہ دوسرے کی عقل اس کا انکار کرتی ہے۔ اس طرح نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین بازیچہ تفعال اور جاہلوں کے لیے تختہ مشق بن کر رہ جائے گا۔ ایک جادو کا انکار کرے گا، دوسرا میزان کا انکار کرے گا اور تیسرا پل کا انکار کر دے گا۔ اس طرح جس کی عقل میں دین کی جو بات آئے گی وہ اسے مان لے گا اور جو عقل میں نہیں آئے گی اس کا انکار کر دے گا، تو پھر دین کا باقی کیا بچے گا؟
کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی یہی حالت ہونی چاہیے؟ یقیناً نہیں، بلکہ اہل ایمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے تو اسے فوراً تسلیم کر لیں، خواہ عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ جیسا کہ معراج کے واقعہ کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ ایسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا اور صدیق کا رتبہ پایا۔ قرآن مجید میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے والوں سے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 65، ترجمہ: قسم تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کر دیں، ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا علم ہو تو فوراً اسے منوعاً تسلیم کر لے، خواہ عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، بصورت دیگر ایمان نہ ہونے کے مترادف ہیں۔ اس کے علاوہ اعتراض کرنے والوں کی یہ بات کہ جادوگر کسی کو کیسے بیمار کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے، تو یاد رہے کہ سابقہ ویڈیوز میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جادوگر بذات خود ایسا کچھ نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتا ہے، بلکہ یہ تمام کام تو جنات کرتے ہیں۔ جب وہ بعض شرکیہ اور کفریہ کام کر کے جنات کا تعاون حاصل کر لیتا ہے تو پھر جسے وہ بیمار کرنے کو کہتا ہے جنات اسے تکلیف پہنچا کر بیمار کر دیتے ہیں، وہ جسے مارنے کو کہتا ہے جنات اسے موت کی حالت تک پہنچا دیتے ہیں۔ جادوگر تو ایک انسان ہی ہے جسے خود ایسے امور انجام دینے کی قطعاً کوئی طاقت نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام امور اصلاحاً اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انجام پاتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو کوئی بھی کسی کا نقصان یا فائدہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جادو کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، ترجمہ: اور در حقیقت جادو کرنے والے بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اس اعتقاد کے ساتھ جادو کو تسلیم کیا جائے کہ جادو بذات خود مؤثر نہیں بلکہ اس کی تاثیر تب ہی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو پھر یہ شرک نہیں، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ جادو بذات خود مؤثر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی دخل ہی نہیں تو پھر یہ شرک ہے، خواہ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کرنے کے لیے یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر جادو قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کی واقعتاً ابتدا سے ہی حقیقت ہے تو پھر اس کا زیادہ زور و شور پاک و ہند میں ہی کیوں ہے، دوسرے ممالک میں اس کا نام و نشان تک کیوں نہیں؟ اولاً تو یہ بات محض جہالت پر مبنی ہے، دوسرے یہ کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صدی ہجری میں ہی یہ وضاحت فرما دی تھی کہ ہند کے ساتھ ساتھ عرب، فارس اور روم کے قوام جادو کی حقیقت پر متفق ہیں۔ تیسرے یہ کہ عقل پرستوں کے علاوہ آج بھی مغرب میں جادو کے قائل موجود ہیں، بالخصوص یہود و نصارہ، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی کتب میں بھی جادو کو بطور ایک حقیقت کے ذکر کیا گیا ہے۔ نیز اس بات کی تائید اہل مغرب کے ہاں معروف ان قصوں کہانیوں سے بھی ہوتی ہے جن میں جادو جنات کا تذکرہ ہے، جیسا کہ انگلینڈ کے جنوب مغرب میں ایک ملک ہے جس کا نام کارن وال ہے۔ آرتھوری این داستانوں کے مطابق اس ملک میں سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی غار ہے جہاں مرلن جادوگر کا بھوت اکثر آیا جایا کرتا تھا، اور جب بھی سمندر کی کوئی لہر اٹھتی اور اس غار سے پانی بہتا تو وہ بڑی بھیانک آوازیں نکالا کرتا تھا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔